میرے عزیز کرم دوستو، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں تصور خان ایک نئی ویڈیو دی ٹروتھس آف بائبلز یعنی بائبل کی سچائیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے اور بہت ہی اہم بات دیکھیں گے کہ کیا طوفان نوح سے قبل انسان گوشت خور تھا، یعنی وہ گوشت کھاتا تھا یا نہیں، یا پھر پھل اور سبزیوں ہی سے سیر ہوتا تھا، اور کیا جانور بھی گوشت خور تھے یا صرف گھاس پھوس کھاتے تھے۔ خدا تعالیٰ کے بائبل مقدس میں اس ضمن میں کیا فرمودات ہیں اور کیا تھے، لیکن ضروری ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس سے قبل آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور یاد رکھیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دی ٹروتھس آف بائبلز، کیونکہ بہت اہم ترین ویڈیو ہونے والی ہے۔ آج ہم گوشت کھاتے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ کھاتے ہیں، جانور بھی چیر پھاڑ کرتے ہیں، لیکن سبزیاں ہم آج بھی کھاتے ہیں۔ لیکن طوفان نوح سے قبل ضرور تھا کہ وہ خداوند نے پیدائش کے باب میں، پیدائش پہلے باب اور 27 سے 31 میں یہی فرمایا کہ وہ پہلے پھل اور سبزیاں انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں تھیں جو وہ کھاتے تھے، ہری بوٹیاں تھیں جو وہ کھاتے تھے۔ لیکن خداوند کا اس میں اپنا ایک منصوبہ تھا کہ طوفان نوح سے قبل تک کیوں انسان اور حیوان، خونخوار جانور جو ہیں وہ یہ چیز کھاتے تھے۔ یقینی طور پر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ اہم ترین ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملنے والی ہیں۔ کہ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ میں 7 مہروں اور 7 ٹرمپٹ کے جو ہے اہم ترین راز جو ہیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو ہم پڑھتے ہیں پیدائش پہلا باب 27-31 تک۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، محکوم کرو، سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار پھل تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ طوفان نوح سے قبل انسان کی تشکیل کے وقت انسان اور کل حیوانات اور پرندوں اور رینگنے والے جانداروں کے لیے خدا نے کل سبزیاں، پھل اور ہری بوٹیاں وغیرہ کھانے کے لیے پیدا کی، اور ان سب پر انسان کو صرف اختیار دیا۔ میں نے پڑھا پیچھے، آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی پڑھا کہ ان سب پر خدا نے انسان کو اختیار دیا، کھانے کا اختیار نہیں دیا، اور ان سب پر ہر انسان کو صرف اختیار دیا۔ گوشت نہ انسان اور نہ ہی حیوان کو کھانے کے لیے کہا گیا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر ہابل نے کیسے جانور ذبح کر لیا، لیکن یہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ طوفان نوح سے قبل آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح سے کل انسانوں کو خدا نے ایک طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔
اس زمین کو برباد کیا، لیکن یہ تمام جڑی بوٹیاں، تمام ہری گھاس اور زمین سے اگنے والا ہر بیجدار پھل انسان کے کھانے کے لیے تھا۔ اس سے قبل جو ہے صرف ایک بھیڑ کی قربانی وہ حابل نے دی، اور اس کے لیے میں ضرور ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں، ذرا غور سے اور گہرائی سے دیکھیے گا۔ پیدائش 4 باب 4 آیت میں، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لے کر آیا۔ جی وہ صرف ہدیہ لایا چربی کا، باقی گوشت کھانے کا مطلق ذکر نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں لمک کے بیٹے نوح کی زندگی کی طرف، جو 500 برس کا تھا کہ جب اس سے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی راست باز نوح کو خداوند پیدائش کی کتاب 6 باب 18 سے 22 آیت میں فرماتے ہیں، یعنی جب نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہیں جو 100 سال میں مکمل ہوئی، تو اس میں جن جن افراد اور جانداروں، پرند چرند وغیرہ کو لے جانا تھا، اس بارے میں خداوند کا حکم تھا کہ تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے جانا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں، وہ نر و مادہ ہوں، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں۔ اگلی آیت بہت اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ آپ نے بہت مرتبہ پڑھا ہوگا لیکن شاید اس پر غور نہیں کیا۔ تو کیا کہا کہ پرندوں کی قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیتے بچیں۔ اب سنیے گا، اور تو ہر طرح کی کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا۔ دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، اور تو ہر طرح کے کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا۔ اور نوح نے یوں ہی کیا، جیسا خدا نے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خداوند باری تعالیٰ کا شروع سے ایک پلان تھا۔ خداوند نے سوچ رکھا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے یہ سب کچھ فنا کرنا ہوگا۔ اب نوح کی کشتی میں آج کے خطرناک جانور جو گوشت خور ہیں وہ بھی تھے، بھلا بھیڑیا، شیر، چیتا اور دوسرے آج کے جو گوشت خور جانور بھیڑ بکریوں کے ساتھ اور دوسرے جانوروں کے ساتھ کیسے امن کے ساتھ رہ سکتے تھے، کیونکہ تب اور کشتی میں رہتے ہوئے بھی وہ فی الحال گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں ہی کھاتے تھے، جیسے دوسرے بڑے جانور جیسے ہاتھی تھا، زرافز ہیں، اونٹ ہے، اس طرح کے اور دوسرے جانور جو گھاس پھوس اور ہری بوٹیاں کھاتے تھے۔ جانور، شیر، چیتا، یہ باقی سارے جانور بھی یہی گھاس پھوس کھاتے تھے، حتیٰ کہ انسان بھی یہی چیزیں کھاتا تھا، پھل اور سبزیاں کھاتا تھا، گوشت خور نہیں تھا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ لیکن اگر کچھ کنفیوژن ہے تو وہ میں یہاں صاف کر دیتا ہوں، کیونکہ جب طوفان تھما، زمین سے پانی ختم ہوا، تو باہر آ کر نوح اور اس کے خاندان نے خداوند کے حضور
جانوروں اور پاک پرندوں کی سوختنی قربانی چڑھائی۔ کیا؟ جب طوفان ختم ہوا تو اس سے پہلے کہیں بھی ماسوائے حابل کے کہیں قربانی کا ذکر یا جانوروں کی قربانی کا ذکر نہیں ملتا، لیکن جب طوفان تھما، زمین سے پانی ختم ہوا، تو باہر آ کر نوح اور اس کے خاندان نے خداوند کے حضور پاک جانوروں اور پاک پرندوں کی سوختنی قربانی چڑھائی، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ تو اب جو خداوند پیدائش کے پہلے باب میں انسان کو سبزیاں پھل کھانے کی ہدایت فرماتے ہیں، اور باقی پرند چرند کے لیے اور باقی سب کے لیے، جانوروں کے لیے، خونخوار جانوروں کے لیے، وہ وہاں پر ہری بوٹیاں کھانے کی باتیں کرتے ہیں، گرینری کھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اب وہ کیا فرماتے ہیں وہاں پر؟ اب بائبل مقدس میں ہے کہ طوفان تھما تو وہ نوح اور اس کے خاندان نے خداوند کے حضور پاک جانوروں اور پاک پرندوں کی سوختنی قربانی چڑھائی، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ تو پھر جیسے میں نے کہا کہ اب جو خداوند پیدائش سے پہلے باب میں انسان کو سبزیاں کھانے کی ہدایت فرماتے ہیں، وہ خداوند پیدائش کے 9ویں باب میں ان کو مچھلیاں اور گوشت کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حوالہ دیکھیے، پیدائش 9 باب 2 اور 3 آیت۔ اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا، اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں۔ کیا؟ اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا۔ میرے دوستو، یقینی طور پر آپ کو دوبارہ سے میں پیچھے لے جانا چاہوں گا پیدائش پہلے باب میں، کہ جہاں پر خداوند نے انہیں فرمایا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پھر کلام مقدس کے پیدائش کے 9ویں باب میں طوفان نے نوح تھم گیا، وہ نیچے اترے، قربانی چڑھائی، اور پھر کیا کہا؟ اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا، اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے نظام اور قدرت کی اپنی چاشنی، جاذبیت اور حاکمیت ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ اگر حیوانی گوشت کا استعمال نہ ہوتا تو زمین پر انسانوں سے زیادہ جانوروں، درندوں اور پرندوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتی، اور انسان کا اس دھرتی پر رہنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اب میں آپ کو بہت ہی خوبصورت کلام کی پیشن گوئی بتانے جا رہا ہوں جو آج کی ویڈیو کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور خوشخبری لیے ہوئے ہے کہ نوح کے زمانے کا وقت لوٹ کر آنے والا ہے کہ جہاں انسان اور بھیڑ بکریاں ایک مرتبہ پھر انہی خونخوار جانوروں کے ساتھ امن اور بے خوفی کے ساتھ رہیں گی، جہاں نہ انسانوں کو ان جانوروں سے خوف ہوگا اور جانوروں کو ہم انسانوں سے۔ یہ کب ہوگا؟ آئیے پہلے ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ یشعیاء 65 باب 65 اور اس کی 25ویں آیت میں کیا تلاوت ہے؟ مرقوم ہے کہ بھیڑیا اور برا اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بیل کے مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر
نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ کوہ مقدس کون سا ہے؟ یہ کوہ مقدس نیا یروشلم ہے جو کوہ صہیون پر اترے گا۔ یہ وہیں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب کہاں ہوگا؟ یہ سب نئے مقدس شہر نئے یروشلم میں ہوگا۔ اس بارے میں میری سابقہ ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے خداوند کی اور یسوع جی کی حضوری مستعار لے کر بتایا تھا کہ وہ صرف ایک چکور شہر ہی نہیں بلکہ ایک نیا یونیورس بھی ہوگا۔ تو یہ شاید 65 باب اور 25ویں آیت سے قبل اسی باب کی 17ویں آیت میں خدا نے فرمایا ہے، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی۔ اور بھی 25ویں آیت تک نئے یروشلم کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے 65ویں باب میں۔ ضرور ہے کہ آپ خود بھی اس کی تلاوت کریں، کیونکہ نئے یروشلم کی خوشخبری صرف میرے لیے نہیں، آپ سبوں کے لیے بھی ہے، ہم سبوں کے لیے بھی ہے۔ تو دوستو، بائبل کی حقیقتوں اور سچائیوں کے بتانے کے لیے خداوند اور یسوع جی نے مجھ حقیر اور بے وجود کو چنا کہ میں بائبل مقدس کی ان آیات کو جو بکھری ہیں، جو ہم نے بہت مرتبہ پڑھی، لیکن ان کو ہم اکٹھا کر کے یہاں لے کر آئیں۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے حقیر اور بے وجود کو خداوند نے چنا، کہ اس کے لیے میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ تو دوستو، میں آپ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں، خداوند یسوع کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور یقینی طور پر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو ابھی کریں، اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔